شاعر کی غزل، اس کی نظم، اس کا کلام تب تک اس کا ہوتا ہے جب تک وہ اسے لکھتا ہے. پھر جب دوسرا دل پڑھتا ہے تو وہ اس کا ہو جاتا ہے. سو آج فیض کا کلام آپ کے نام. جس غزل کو آپ اور میں اتنا پسند کرتے ہیں اس کے بارے میں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ کب لکھی گئی، کیوں لکھی گئی، کس کے لیے لکھی گئی. فیض احمد فیض نے اس غزل کو ایک جیل کے اندر بیٹھ کے لکھا. وہ جیل کے اندر تھے. وہ وقت تھا جب ان کا ملک ایک بہت مشکل دور سے گزر رہا تھا. لوگوں کے حق چھن گئے تھے. بہت سارے ایسے فریڈم تھے جن کو کرٹیل کر دیا گیا تھا. اسی چکر میں فیض جیل کے اندر تھے، اکیلے. اس غزل میں ایک پکار ہے. وہ کسی کو یاد کرتے ہیں، کسی کو بلاتے ہیں. وہ اپنے ملک کو یاد کرتے ہیں، اپنے ملک کے لوگوں سے کچھ کہتے ہیں، کچھ پوچھتے ہیں. ویرانے کے اندر سے وہ تازی ہوا کا انتظار ہے انہیں. گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. کاش کے پھولوں میں رنگ بھر جائیں، کاش کے بسنت رتو کا آغاز ہو جائے. ایک بار میرا ملک واپس آ جائے تو سب کچھ پہلے جیسا ٹھیک ہو جائے گا. یہ فیض کا مطلب تھا. بالکل ویسے ہی جیسے ہمارا محبوب جب ہم سے دور ہو جاتا ہے زندگی خالی خالی سی لگنے لگتی. پھر انتظار ہوتا ہے کاش ایک بار وہ واپس آ جاتا اور زندگی پہلے جیسے خوشحال ہو جاتی. قفس اداس ہے یارو، صبا سے کچھ تو کہو، کہیں تو بہر خدا آج ذکر یار چلے. قفس کہتے ہیں کیج کو، پنجڑے کو، جیل کو. صبا کہتے ہیں ہوا کو، صبح کی پہلی ہوا. بہر خدا، خدا کے واسطے. ذکر یار، یار کا ذکر. تو کوئی کہیں ہوا سے کچھ کہہ دے کہ وہ اس پنجڑے تک، اس جیل تک ایک پیغام لے آئے. میرے یار کا ذکر چھیڑ دو خدا کے واسطے. یہاں پہ بہت زیادہ خاموشی ہے. فیض کے مطابق کوئی ان کو یہ بتا دے کہ ملک کا حال جو ہے وہ بہتر ہو رہا ہے. کیا وہ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، عوام سے پوچھ رہے ہیں کیا تم مجھے ابھی بھی یاد کرتے ہو؟ اور اگر ہم اپنے محبوب کے بارے میں بولیں تو ہم بھی یہی چاہیں گے نا کہ کوئی ہمیں بس آ کے بتا دے کہ وہ ٹھیک تو ہے نا، کہ وہ واپس لوٹے گا نا. کبھی تو صبح تیرے کنجے لب سے ہو آغاز، کبھی تو شب سرے کاکل سے مشک بار چلے. کبھی تو صبح کی شروعات تیرے چپی سے نہیں، تیرے ہونٹوں سے کسی لفظ کی شروعات سے ہو. یعنی کہ فیض کا مطلب تھا کہ کاش کے بولنے کی آزادی واپس آ جائے. کاش کے وہ ہونٹ جنہیں سیل دیا گیا ہے انہیں بولنے کی آزادی واپس مل جائے. کبھی تو شب سرے کاکل سے مشک بار چلے. کبھی تو رات اتنی حسین ہو جس میں محبوبہ کی زلف کی خوشبو آیا کرتی ہے کہ کاش سب کچھ ٹھیک ہو جائے. کاش میرے ملک میں وہ خوشبو واپس آ جائے. آزادی کی خوشبو، خوشی کی خوشبو، سکون کی خوشبو. بڑا ہے درد کا رشتہ یہ دل غریب سہی، تمہارے نام پہ آئیں گے غم گسار چلے. یہ سچ ہے نا کہ محبت میں جو درد کا رشتہ ہوتا ہے وہ زیادہ وفادار ہوتا ہے. دل تو کبھی کبھی اجنبی سا لگتا ہے، کبھی یہ خواہش کرتا ہے، کبھی وہ خواہش کرتا ہے، اور کون سی ساری خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں، لیکن جو غم ہے نا وہ زیادہ ساتھ دیتا ہے. تو فیض بھی یہی کہتے ہیں کہ ملک کا ذکر ہوگا تو لوگ میرے ہمدرد، غم گسار میرے ہمدرد پوچھنے آئیں گے مجھ سے میرا حال. اس لیے کیونکہ ملک کی بات ہے. محبوب کے نام پہ ہی تو دوست بھی آتے ہیں نا حال پوچھنے کے لیے. جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں، ہمارے عشق تیری عاقبت سوار چلے. وہ رات جو جدائی کی رات تھی اس کو یاد کرتے ہیں فیض، جب ملک سے اس کی آزادیاں چھن رہی تھی، عوام پریشان ہو چلی تھی. ایک محبوب کے لیے ہجر کی رات جب وہ اپنی محبوبہ سے جدا ہوتا ہے، وہ رات مشکل رات تھی. بس اس بات کی تسلی ہے کہ وہ رات جو ہم نے آنسو بہا کر گزاری
वो जो स्ट्रगल्स किए वो फ्यूचर को, आक़बत को संवार देंगे। हुजूर यार हुई दफ्तरे जुनू की तलब, गिरह में लेके गरे बाँ कतार तार चले। फैज़ कहते हैं, अपने मुल्क से कहते हैं कि मेरे प्यारे मुल्क, जो मेरा पैशन था, तूने देखा है, उस जुनू को देखा है, उस पैशन को देखा है। आज भी मेरे पास जो बचा है वो तुझ तक लेकर आऊँगा, वो तुझ तक लेकर आया हूँ। ज़िंदगी में मोहब्बत नाजिल होती है, हम मोहब्बत करते हैं, असल मोहब्बत, तो फिर हमारे पास कोई चारा नहीं होता। या तो ज़िंदगी उसी महबूब के साथ गुजारनी होती है, या फिर मौत को भी हंसते हंसते अपनी बाहों में ले लेते हैं। तो आखिरी शेर यही है कि मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं। मकाम, डेस्टिनेशन, मंजिल, इस पूरे सफ़र में और कोई डेस्टिनेशन और कोई मंजिल नहीं जची, और कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। या तो मुझे मेरा महबूब, मेरा मुल्क वापस दे दो, या फिर मुझे मौत दे दो, मुझे इस दुनिया से जाने दो। मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले, महबूब की गली से निकले, तो सूहेदार चले, अगली ज़िंदगी की तरफ चले, मौत की बाहों में चले। गुलों में रंग भरे, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। कफ़स उदास है यारो, सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा आज ज़िक्र यार चले। कभी तो सुबह तेरे कुंज लब से हो बेदार, कभी तो शब सरे काकुल से मुश्क बार चले। बड़ा है दर्द का रिश्ता ये दिल गरीब सही, तुम्हारे नाम पे आएंगे गम गुसार चले। जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरां, हमारे अश्क तेरी आक़बत सवार चले। हुजूर यार हुई दफ्तरे जुनू की तलब, गिरह में लेके गरे बाँ कतार तार चले। मुकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सूएदार चले। फैज़ अहमद फैज़। गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले। गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले। चले भी आओ के गुलशन का कारवां चले। गुलों में रंग भरे बादलों बहार
قفصدہ سے یارو صبا سے کچھ تو کہو قفصدہ سے یارو صبا سے کچھ تو کہو کہیں تو بہر خدا آج ذکر یاد چلے چلے بھی آپ گلشن کا کاروبار چلے گلوں میں رنگ بھرے بادلوں بہار چلے جو ہم پہ گزری سو گزری جو ہم پہ گزری سو گزری جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجران ہمارے عشق تیرے عاقبت سواد چلے چلے بھی آپ گلشن کا کاروبار چلے گلوں میں رنگ بھرے بادلوں بہار کبھی تو صبح ہو تیرے کنج لب سے ہو آغاز کبھی تو صبح ہو تیرے کنج لب سے ہو آغاز کبھی تو شب سرکار گل سے مشک بار چلے چلے بھی آپ گلشن کا کاروبار چلے گلوں میں رنگ بھرے بادلوں بہار ایک شعر میں اس میں نیا پیش کر رہا ہوں مہندر سنگھ بیدی صاحب کا جو فیض احمد فیض صاحب کو بہت ماننے والوں میں سے ہیں اور اسی غزل پہ انہوں نے پوری غزل بھی لکھی ہے لیکن یہ شعر انہوں نے خاص طور پہ دیا مجھے ہوا جو تیرے نظر نیم کش تو کیا حاصل ہوا جو تیرے نظر نیم کش تو کیا حاصل مزہ تو جب ہے کہ سینے کے آر پار چلے
मजा तो जब है किसी के आर पार चले चले बियाओं के गुलशन का कारोबार चले गुलों में रंग भरे बादलों बहार